افروز علماء کرام و مقدس سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت سے آپ لوگ نعت نبی سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے اور علی جناب ارمان صاحب، شوکت صاحب، ان لوگوں کی محبت کہ ہم اس محفل میں تشریف لائے، صاحب خانہ کی محبت ہے۔ حضرات، نبی کی نعت سے آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ اللہ کا کرم ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ تا قیامت ہمارے سینے میں عشق نعت رسول کا یوں ہی جذبہ بیدار رکھے۔ آمین آمین۔ لیکن جس طرح آپ نعت نبی سماعت سینے میں عشق نعت رسول بیدار کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح عشق تقریر بھی سینے میں بسا بنائے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب تک کہ آپ راہ راست پر گامزن نہیں ہوں گے تب تک کہ آپ کے سینے میں عشق رسول کا مواد بھر سکتا ہے۔ جب تک کہ نبی کے نقش قدم کو آپ پہچانیں گے نہیں تب تک کہ آپ راہ راست پر گامزن ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تقاریر کی محبت بھی اپنے سینے میں بسائے۔ حضرات، مجھ سے قبل بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت حافظ و قاری جناب شمیم اختر عرف سالم رضا مظفر پوری سے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت نبی سماعت کر رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اور پڑھے اور ہم سنتے رہے۔ اللہ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں کامیابی کی دہلیز پر فائز فرمائے۔ آمین۔ ایک جانب امامونا حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جناب علی اکبر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حافظ و قاری جناب شعیب اختر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، عزیزم حافظ و قاری شہنواز بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات، میں وہ خطیب نہیں ہوں جو آنکھ بند کر کے پورا کا پورا کھیت جوتے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ اگر آپ مانتا ہوں وقت اگر آپ ساتھ دیں گے تو کچھ ان علماء کرام کی موجودگی میں لب کشائی کروں گا، آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر الفاظوں کا ذخیرہ رکھنا پسند کروں گا۔ اگر آپ سستی دکھائیں گے تو یقیناً میں محفل کا بھی اختتام کر دوں گا، کیونکہ میرے بعد حکم ہوا ہے کہ محفل کا بھی اختتام کر دینا۔ یا تاخیر الحمدللہ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها الا ذل الى الاخر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
حضرات شاعر کہتا ہے ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زبان، وہ ہندی وہ خراسانی وہ افغانی وہ دورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ شاعر کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیرا نشیمن نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، بسیرا کر۔ حضرات مقدس و معزز سامعین کرام، بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ جس نبی کے صدقے میں اس محفل کا اہتمام کیا گیا، جس نبی کے صدقے میں شادی جیسی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا، جس نبی کے صدقے ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، جس نبی کا کھاتے ہیں پیتے ہیں، جس نبی کے صدقے میں ہمیں جسم جیسی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے، جس نبی کے صدقے میں یہ جسم کے اندر روح جیسی نعمت سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے، آئیے اسی نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اس محفل پاک میں آئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سمندر لکھا چکے ہیں، کافی وقت سے میں شروع سے کافی وقت سے دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر آپ کرتے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اور بھی اپنے نامہ اعمال میں کچھ سبحان اللہ اور الحمدللہ بول کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بوچھار اور جب علماء کرام درود پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں درود کا ورد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں پوری کائنات میں اتنا خدا کا ذکر نہیں ہوتا جتنا میرے رسول کا ذکر ہوتا۔ کہیں گے بھائی خدا کا ذکر نہیں ہوتا جتنا، میں پورے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ پوری کائنات میں اتنا خدا کا ذکر نہیں ہوتا جتنا میرے رسول کا ذکر ہوتا، کیونکہ خدا کا ذکر تو مخلوق کرتی ہے لیکن میرے رسول کا ذکر خود خالق کائنات کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہ میرے رسول کا ذکر بہت ہی زیادہ۔ حضرات اسی لیے ہمیں درود کا ورد کرنا چاہیے، بلند آواز سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم علماء ذی وقار، سب معززین و رہنماء دین متین کی موجودگی میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس بات کی خبر آپ کو ہوگی، میری تقریر زیادہ دیر ہوگی نہیں، لیکن آپ یقیناً غور سے سماعت کریں گے تو یقیناً کچھ نقطے کی بات آپ کو مل جائے۔ میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں
नबी के सदक़े में इस महफिल का इनेकाद किया गया। साहिब खाना ने इस महफिल को सजाया रचाया, किसके सदक़े में? ये भाई किसके सदक़े? नबी के सदक़े। अब मैं पूछना चाहता हूँ, उसी नबी की अजमत और नबूवत का इनकार करने वाला सबसे पहले कौन है? और उस नबी की अजमत और नबूवत को एक्सेप्ट करने वाला, कबूल करने वाला, सीने से लगाने वाला सबसे पहले कौन है? ये मेरा सवाल है कि नबी की अजमत और नबूवत का इनकार करने वाला सबसे पहले कौन, और नबी की अजमत और नबूवत को सबसे पहले अपने सीने में बसाने वाला कौन? तो हजरात अपनी समातों को बुलंद करेंगे तो समातों के हवाले ये जुमला दे देना चाहता हूँ, इन बातों को साफ कर देना चाहता हूँ। नबी की अजमत और नबूवत का सबसे पहले इनकार करने वाला अगर कोई है तो वो इब्लीस और खबीस। इब्लीस खबीस है। और सबसे पहले मेरे नबी की अजमत और नबूवत को सीने से लगाने वाला हजरत जिब्राईल अमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बात साफ है कि नबी की अजमत का इनकार करने वाला इब्लीस, दूसरी जानिब नबी की अजमत को सीने से लगाने वाला हजरत जिब्राईल अमीन। ये बात तो समझ में आती है कि जनाब इब्लीस ने नबी की अजमत और नबूवत का इनकार किया। क्यों? ये बात आया है पूरी दुनिया में, रब का कुरान में भी इसका जिक्र है और हम इस बात को तस्लीम भी करते हैं, क्योंकि ये इब्लीस जो है इंसानियत की बिरादरी से भी नहीं है और औलादे आदम से भी नहीं है। तो इस बात को मानना तो यकीनी है और बिना झिझक हम इस बात को मानते हैं कि उसने नबी की अजमत और नबूवत को क्यों इनकार किया। लेकिन आज दुनिया में पलने वाला इंसान कुछ ऐसे भी बदबख्त है जो खाते हैं नबी का, पीते हैं नबी का, जीते हैं नबी के सदके, लेकिन वो भी नबी की अजमत और नबूवत और इनमें गैब का मुनकिर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इब्लीस जो है ये तो इंसानियत की बिरादरी से भी नहीं है, औलादे आदम से भी नहीं है, लेकिन तुम तो इंसानियत की बिरादरी से हो, औलादे आदम से हो, तो नबी की अजमत का इनकार क्यों करते हो? आज